अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ऑल मदर्स। उम्मीद है कि आप सब सेहत और आफियत के साथ होंगे और ईमान के बेहतरीन दर्जे पर होंगे। आप सभी मदर्स का वंस अगेन वेलकम है हमारे वर्कशॉप में फ्रॉम फितना टू फित्रा इस्लामिक पेरेंटिंग इन द एआई वर्ल्ड बाय सिस्टर सईदा सलाम। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हमारे वर्कशॉप का डे 4 है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी एट ए वेरी यंग एज, और हमने ये स्ट्रैटेजीज भी सीखे कि शादी के बाद दरियाफ्त कैसे करें आजकल के बिगड़े हुए माशरे में। जो हम ओल्ड स्टाइल दरियाफ्त करते थे वो अभी एनफ नहीं है हमारे बच्चों के रिश्तों के लिए। तो आप जरूर वो वर्कशॉप देखिएगा। यकीन जानिए लास्ट सेशन के बाद तो बस दिल कांप गया कि हमारे छोटे मासूम बच्चे कैसा अनजान तरीके से फुहाश की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। प्लीज जो भी वर्कशॉप मिस कर चुके हैं ना, जरूर वॉच करिए, जो कि 24 मई को यूट्यूब पे अपलोड किया गया है कलकल नफसी चैनल पर। तो अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ इंशाल्लाह। आज हम ऐसे फितने के बारे में बात करेंगे जो कि कई पेरेंट्स समझते ही नहीं हैं कि वो फितना है, मगर यकीन जानिए ये ऐसा फितना है जो हमारे बच्चों की सोच और ख्वाहिशात पर इतना गहरा असर छोड़ रहा है जो कि हम पेरेंट्स इग्नोर कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ पर्सनल फैमिली व्लॉग्स एंड मनी माइंडेड शॉर्ट्स। आई एम श्योर ये सुन के कई पेरेंट्स अलर्ट हो गए होंगे, क्योंकि आजकल शायद ही कोई बच्चा है जो व्लॉग्स और शॉर्ट्स नहीं देखता। यकीन जानिए ये सारे वीडियोस देख के हमारे बच्चे बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं, एंड दे एंड अप बीइंग थैंकलेस एंड डिप्रेस्ड, थिंकिंग कि ये वीडियोस में तो बच्चों को सब मिल रहा है और वो लोग कितने लकी है। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हमें शुक्रगुजारी सिखाई है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अलबत्ता अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं जरूर तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अलबत्ता अगर तुमने नाशुक्री की तो बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। और हम अननोइंगली अपने बच्चों को नाशुक्र बना रहे हैं। आप लोग बताएं अपने बच्चों को गजा के वीडियोस, स्लम एरियाज के वीडियोस बताएं, अफ्रीका में कैसे बच्चे पानी के लिए तड़प रहे हैं, कैसे माल न्यूट्रिशन से तड़प रहे हैं, बताएं सारे वीडियोस उन्हें आप। डोंट थिंक दे आर टू यंग टू नो दिस थिंग। प्लीज, जब आपके बच्चे ग्लैमरस वीडियोस देख सकते हैं तो ये क्यों नहीं देख सकते। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वक़न्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, and abide in your houses and do not display yourself as was the display of the former times of ignorance। यह आयतें तो बज़ाहिर तौर पे औरतों के लिए नाजिल हुई है, लेकिन आप है ना इस पे तवज्जो करिए कि तबर्रुजल जाहिलियतुल ऊला मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डिस्प्ले कल्चर है यानी जो वीलॉग कल्चर्स है, ये जाहिलियत की निशानी है, जिसे हम मॉडर्न लाइफस्टाइल का टैग लगा रहे हैं। शॉर्ट्स एंड रील्स देखने की वजह से है ना आजकल के बच्चों का अटेंशन स्पैन डिक्रीज हो रहा है, एंड दे एंड अप लूजिंग मेंटल हेल्थ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वीडियो कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कोर्स। अभी मैं सिस्टर सईदा से रिक्वेस्ट करूंगी कि तमाम माओं को इन सब के डेंजर से वाकिफ कराए और उनसे हम कैसे बच सकते हैं प्लीज गाइड करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर सईदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह। सिस्टर हुमा ने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी है फॉर दिस वर्कशॉप एंड आई वुड लाइक टू पुट अ लिटिल बिट शेड अ बिट मोर लाइट इनटू इट। मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँगी जो आज की वर्कशॉप के बारे में है। उम्मीद करती हूँ दिस वर्कशॉप विल प्रूव बेनिफिशियल टू द मैनी मदर्स एंड पेरेंट्स आउट देयर। हम आज बात करने वाले हैं द राइज ऑफ पर्सनल फैमिली व्लॉग्स एंड मनी माइंडेड शॉर्ट्स। इस वर्कशॉप का असली मकसद वालिदैन को ज़रूरी इल्म और टूल्स देना है जो उन्हें ऑनलाइन ऐसे कंटेंट के चैलेंजेस से निपटने में मदद करें जो सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस करते हैं। इस्लामी तालीमात को शामिल करते हुए वालिदैन अपने बच्चों में एक बेहतरीन और मुतवाज़ुन हम्बल सोच पैदा कर सकते हैं। वर्कशॉप में ऐसे अमल की स्ट्रेटजीज भी दी जाएंगी इंशाल्लाह ताला। इस तरह वालिदैन अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाने में मदद कर सकते हैं, बिकॉज यू नो एज ऑफ नाउ वी सी दैट मनी ऑफ द टेक्नोलॉजी द रिलेशनशिप दे हैव इट्स क्वाइट ब्रोकन। और उनको खुद को बच्चों को ही नहीं समझ आ रहा है कि
کیا صحیح ہے کیا نہیں. اینڈ ہم ایز پیرنٹس وی نیڈ ٹو فرسٹ گین نالج اینڈ اس کے بعد میں ہم کو ان کو گائڈ کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ان کے اندر رحمت، شفقت اور روحانی پروگریس کی جذبات پیدا کرنا ہے ضروری ہے. شروع کرتے ہیں ایک پول کے ساتھ، ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ، جس طرح سے ہم ماشاء اللہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں. What impact do you think family logs have on children's perception of the family life? I'm sure کہ آپ کے بچے بھی فیملی ولاگز دیکھتے ہوں گے، فیملی ویڈیوز، سارے ایک فیملی ہوتی ہے، ان کو دیکھتے ہیں ریئل لائف وغیرہ اس طرح سے. تو آپ کہہ سکتی ہے اے موسٹلی پازیٹیو انسپائرز فیملیز ٹو باؤنڈ مور، یا کہتی ہے مکس نہیں، پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے اس میں، یا پھر آپ کہہ سکتی ہیں نہیں نہیں یہ تو سارا نیگیٹو بہت انریلسٹک ہوتا ہے، یا پھر ڈی آپ کہہ سکتی ہیں انشور ہیون تھاٹ اباؤٹ، میں نے کبھی اس طرح سے سوچا نہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے افیکٹ. تو میں سسٹرز مدرس کو کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ چیٹ میں لکھیں واٹ یو بلیو ان، از اٹ اے، از اٹ بی، از اٹ سی اور از اٹ ڈی. موسٹلی مدرس لکھ رہی ہیں بی یا سی لکھ رہی ہیں کہ موسٹلی اٹس نیگیٹو اینڈ اٹس انریلسٹک. فیملی بلاگز اور شارٹس اکثر ایک بہت خوبصورت اور آئیڈل ورژن دکھاتے ہیں روزانہ زندگی کے. یہ غلط پرسیپشن بنا سکتے ہیں جسے ویور سمجھتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ مومنٹس ہے اینڈ یہ کامن ہے ان کی لائف میں، اینڈ یہ محرومی فیل کرتے ہیں کہ ہماری لائف میں اس طرح کی کیوں نہیں ہے، جبکہ یہ اصل میں فیک ڈرامہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتی چلوں اباؤٹ دس فیملی. اٹس کالڈ دا 8 passengers. پروبیبلی آپ نے نیوز میں پڑھا ہوگا، یا پھر اف یو ہیو ناٹ لیٹ می جسٹ شیڈ اے بٹ آف لائٹ آن دیٹ. کہ یہ 8 passengers کہہ کر ایک فیملی بلاگ شروع ہوئے تھے بیک ان 2015 میں، اینڈ اٹ بیکیم سو پاپولر. اٹ ہیڈ لائک 2 million subscribers. So this was started by this mother and she had like 6 children and it followed them as they grew up. And وہ ہر چیز ان کے بارے میں، زندگی کی ہر لمحے کے بارے میں، رائٹ فرام دے گو ٹو اسکول، ان کی پیوبرٹیز کے بارے میں اینڈ سارا کچھ. Now what happened was کہ 2003 میں it came to light that this boy like یہ مدر کا ہی بیٹا، he went to the neighbor, he escaped through the window, went to the neighbor. اس کے ہاتھ اور پیر پہ پورے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اینڈ اس کے پیر پہ بھی کچھ ڈک ٹیپ کے نشان تھے اینڈ وہ ان سے کھانا مانگ رہا تھا. اس نے نیبر کو کہا کہ مجھے کچھ کھانے دے دو، میرے پاس کچھ میں بہت بھوکا ہوں. امیڈیٹلی آف کورس آپ کو پتا ہے ویسٹرن کنٹری میں کیسا ہوتا ہے، امیڈیٹلی کال دا پولیس اینڈ اس کے بعد میں she was arrested and they found out that the living standard in the house was really bad. She used to portray herself as the perfect family, having the perfect time and raising 6 children. آپ یہی same family کو یہاں دیکھ سکتے ہیں. They're very small and you can imagine how it was followed. Now this woman's daughter over here, she wrote a book. She wrote a book how it had damaged her over the years. اتنا like psychological damage ہوا ہے اس کو. And then when she finally got engaged, she said, today I say goodbye to the social media and never again will I be part of this circus, nor my children or nor my husband. I will never go and portray, put my life out there like how my mother did. بول کر یا یہ آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی یہ تو ویسٹرن، یہ گوروں کی چیزاں ہیں، یہ ہم نہیں کرتے وغیرہ. تو اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ our children would follow because of course they see these are like these are not Muslims. یہ مسلمان نہیں ہے نا، تو میرے بچے شاید یہ چیز کو فالو نہیں کریں گے، ہم بھی نہیں کریں گے، بس دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ سسٹر سیدہ ہر چیز کو روکتی ہے. آئی ہوپ اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر سے سرکس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، سرکس ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بیکاز یو اینڈ می ہے پروبیبلی وی آر جنریشن زی اور جنریشن ایکس. تو ملینیئرس کہتے ہیں شاید، آئی ایم سو کنفیوز، آئی ایم سو سوری. تو جو سرکس رہتے تھے وہاں پر اینیملس یوز ہوا کرتے تھے، لائک لائنس، elephants, horses, all kind of animals. ٹھیک ہے، آج کل ان پہ بین لگا دیا گیا. Circus cannot use wild animals at all. One of the things that we have to understand and recognize and ask ourselves probably، یہ جو بچے اتنے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے،
Did the mother ask them consent کہ میں اس طرح سے بنانا چاہ رہی ہوں, probably will generate lot of money, do you want to be part of this? بہت چھوٹے, وہ سمجھیں گے بھی نہیں, ہاں کہہ دیں گے ماں کی محبت میں شاید, اگر سے پوچھ بھی لو تو. بٹ ان کو ایک سرکس کا اینیمل بنانا, از اٹ رائٹ؟ ان کی ہر چیز یو پٹ اٹ آؤٹ دیر ان دا یونیورس, ان کو بالکل اوپنلی ڈسپلے کر دینا, ان کو ایک سرکس کا اینیمل بنا دینا کہ تم اب بیٹھو, اٹھو, ہنسو, یہ بالکل ڈراماٹائز ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک دے آر ایکچولی فالوئنگ دا ریئل لائف, اٹس آل ڈراماٹائز. یہاں پر میں نے ایک مسلمان فیملی کا, ہی از آلسو ویری پاپولر گائے, مسلمان فیملی کا بھی میں نے ایک فوٹو ڈالا تھا. نو آتے ہیں ہمارے ساؤتھ ایشین کلچر میں, دیر آر مینی فیملیز آؤٹ ہو پوسٹ, لائک وہ سمجھتے کہ ان کے پر فرض ہے, ان پر ایک ذمہ داری ہے ٹو پوسٹ اباؤٹ دیئر فیملی لائفس. یہاں دیکھیں کہ کس طرح سے لکھا ہے, میٹ مائی بھابھی, فیملی ڈنر, فیملی ولاگ, مسلم, اسلام, سبحان اللہ. یہاں دیکھیں عید مبارک ٹو آل مائی فیملی, مس یو مم اینڈ ڈیڈ. آپ کال کر کے کہہ دینا آئی ریئلی مس یو. مگر اگر ایون دو آئی ایم سیئنگ آل آف دس, یو کین سی اوور ہیئر نمبر آف ویوز 23.2K ویوز. اینڈ سب سے تکلیف دہ بات کرتی ہوں میں, کیونکہ آئی واز بورن ان سعودی عربیہ, تو مجھے میرا مکہ آنا جانا ہم بے حساب جاتے تھے ماشاء اللہ. اینڈ ہم نے جو مکہ دیکھا ہے, ہم نے جو مدینہ دیکھا ہے ہمارے بچپن سے, it's unrecognizable. You cannot recognize it at all. اتنے restrictions, اتنا crowd, اتنا. میں کہتی ہوں میرے ہسبینڈ سے, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم جس طرح ہمارے بچپن میں جس طرح سے جو ہم نے دیکھا کعبہ شریف کو, عمرہ, مکہ اور زیارت وغیرہ, یہ آج نہیں ہے. اٹس آل بیکم شو. لوگ کے ہاتھوں میں موبائل ہے, ان کو فوٹوز لینا ہے, ان کو ویڈیوز لینا ہے. میں پچھلے رمضان کی بات کرتی ہوں, there was this person who was like holding on to the Kaaba and he was crying and crying, and me and my husband were trying to just ایک بار ہاتھ لگا لینے کی کوشش کر رہے تھے. بٹ میں تھوڑی دیر میں دیکھتی ہوں کہ وہ پلٹ, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ پلٹ کے دیکھ رہا ہے کہ میرا صحیح شاٹ آیا نہیں ہے, کہ میں رو رہا ہوں کعبہ شریف کو پکڑے, میرے ویورز دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. سو مینی آف دیم were live. بہت مجھے وہ ہو رہا تھا, I was feeling very uncomfortable because of them were live, and وہ اپنے ویورز کو بتا رہے کہ لائیو ہم جا رہے ہیں وغیرہ. تو I felt very violated also. I was telling my husband کہ possibly ایسا ہو سکتا ہے نا کہ میں ایک دو انسان کے ویڈیو میں آ بھی گئی ہوں گی شاید, بٹ انہوں نے مجھ سے کبھی پرمیشن نہیں لی کہ ہم اس طرح کا عمرہ کا ویڈیو ولاگ بنا رہے, اگر آپ آ جائیں تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. کیونکہ سے مجھ سے پوچھتے تو میں کہتی ضرور کہ ہاں مجھے مسئلہ ہے, پلیز میں یہاں عمرہ کرنے آئی ہوں, میں اللہ کی عبادت کرنے آئی ہوں. I actually traveled only to please my Lord. بٹ آپ کا مقصد کچھ اور ہے, اینڈ اس میں شاید میں آ بھی گئی ہوں گی. کیا کر سکتے ہیں, وٹ کین یو ڈو, بیکاز آف دس کلچر, دا کلچر دیٹ ہیز. اینڈ میں یہ دیکھیے, پھر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے کوئی, میں ویسٹرن کلچر کی بات نہیں کر رہی ہوں, ہمارے مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. اور سب سے جو ہم جس کو بہت ایک امپورٹنٹ پلیس جو کہتے ہیں, جس طرح سے مکہ, مدینہ, وہاں پر ہو رہا ہے یہ. So it's very, very disheartening actually. And yahan pe ye jo video hai, I don't know if you guys have seen this video. So this woman over here, Ducky Bhai ke naam se, these are the people from Pakistan, Ducky Bhai, and they are very popular. Ye family vlogs banate hain. And they went to Makkah, and this woman, she was giving out the most wrong information about Islam, about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And it was breaking my heart to see her. Only for a few views and only for a few likes, she is doing that. She is spreading wrong, false information. May Allah guide her on the straight path. May Allah guide us all on the straight path. اب یہ بھی دیکھیں گڈ نیوز پر فرینڈز اینڈ فیملی کے ریئیکشن. ڈونٹ یو تھنک دس از مور پرسنلائز؟ کہتے تھے پہلے زمانے میں کہ 3 مہینے تک بتائے بھی نہ کہ آپ کے پاس گڈ نیوز ہوتی ہے. 3 مہینے کے بعد یوزلی الحمد للہ خاندان میں, فیملی کو, سب کو, ساروں کو بتاتے ہیں الحمد للہ ہمارے پاس ہمارے پاس گڈ نیوز ہے. اچھا کتنے مہینے ہو گئے, 3 مہینے ہو گئے, الحمد للہ 74 لگ گیا. پر جب تک تو بتایا بھی نہیں جاتا تھا. تو اب یہ دیکھیں سبحان اللہ, یہ بھی ہماری ایک مسلمان ہی فیملی ہے. گڈ نیوز پر فیملی, فرینڈز اینڈ فیملی کا ریئیکشن. اب ہمارے بچوں کی طرف آتے ہیں. واٹ آر آور چلڈرن واچنگ, واٹ ڈو دے لائک؟ ون آف دا تھنگز دیٹ وے یوز ٹو بی پلیڈ ان مائی ہاؤس, میں نہیں سمجھتی تھی کہ بھائی, آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ بفور. ہم کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کہ اچھا کوئی چیز آئی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے. پھر جب ہم اس کے اثرات ہمارے گھر میں دیکھنے لگتے ہیں, اینڈ دیٹس وین یو نوٹس, او مائی گاڈ, دس از رانگ, مے بی دس از سم تھنگ دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ان مائی ہاؤس. تو جس طرح سے ٹوائے ان باکسنگ اینڈ ریویو, ڈیانا, رومانا,
Nystar, Ryan's World. Ryan's World has been like so famous that he's a teenager now and he's the youngest billionaire, something like that. इस तरह से है. And काफ़ी shows है इस तरह के. अगर से आप luxury family vlogs देखती हैं, तो ये सब है. Mr. Beast was also very famous in my house. Till once upon a time वो बहुत famous हुआ करता था. Till I again saw the asrata, the negative influences on my children, where I said, Mr. Beast मेरे घर में नहीं लगेगा. It's banned. मेरे बच्चों ने पाँव पटका. कह रहे हैं क्यों मम्मा? Mr. Beast is so nice. मैं कहा no, Mr. Beast is not nice. मैं आपको बताती हूँ कि what are the behaviors that I saw in my children. One, my daughter said to me once कि my God उसकी ये जिस तरह से डियाना रोमा था ये पता नहीं कौन सा वाला था. I'm not sure. But I was like I was thinking in my वो उनसे पूछने लगी कि शी सो लकी एवरी डे उसके फादर उसके साथ खेलते हैं, उसको इतने महंगे महंगे तोहफे देते हैं, शी कीप्स अनबॉक्सिंग इतने महंगे तोहफे, उसकी लाइफ कितनी अच्छी. वो छोटी थी. मैंने कहा कि देखो उसको एक आई कुड इमीडिएटली नोटिस. मैंने कहा कि नहीं बेटे दिस इज ऑल फेक. आई एम श्योर कि व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग एंड आपको मैं दिलाती हूँ. इस तरह से नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इसको नहीं दिलाती. वी बाय देम अ लॉट ऑफ थिंग्स बट उनके अंदर एक क्या कहूँ ग्रीडीनेस आ जा रहा था. One of the things. The other thing that my son, when I asked him like, what do you want to be when you grow up? ऐसे ही हम कभी गाड़ी में जाते हैं ना सवालात करते एक दूसरे से. He told me I want to be rich like Mr. Beast. And मैंने काफी ये मेरे बेटा ही नहीं मैंने काफी लड़कों के मुंह से सुना है कि I want to be like Mr. Beast. तो I don't know if you guys know about Mr. Beast, but अगर से आपके बच्चे Mr. Beast देख रहे हैं प्लीज उनको रोक दें. साउथ एशियन कल्चर में आते हैं. साउथ एशियन कल्चर में इर्तिखा, P4 पकाओ, खान्स, द मुर्तजा शो एंड जायद अली एंड many more. आप ये चैट में लिख सकती हैं if you know many more the ones that you are aware of जो हमारे साउथ एशियन कल्चर में देखते हैं. बहुत से वीडियोस महंगी तोहफे, शानदार हॉलीडेज और मुसलसल सेलिब्रेशंस दिखाते हैं. इस मटेरियल वेल्थ पर जोर देने से व्यूअर्स में ग्रीड, जेलसी आ सकती है और खुशी और कामयाबी के लिए ऐसे स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट द मकसद ऑफ आवर लाइफ. इट इज नॉट द एम ऑफ आवर लाइफ. जो बच्चे इन वीडियोस को अक्सर देखते हैं उनके वैल्यूज मटेरियलिस्टिक हो जा सकते हैं. वो वर्ल्डली पोजीशंस और अपीयरेंस को असली रिश्ते और एक्सपीरियंस से ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं. ये उनकी सेल्फ एस्टीम और हेल्दी फैमिली डायनामिक्स के समझ को भी नेगेटिवली बदल सकता है. वो सोचते हैं कहते हैं कि वाई आर माई पेरेंट्स नॉट लाइक दिस. या फिर मैंने ये भी सुना है बच्चों को ये कहते हुए कि हाय मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है. आई विश आई कुड बी समवेयर एल्स समबडी एल्स. मैं उनसे ये पूछती हूँ उनसे ये सवाल करती हूँ वुड यू लाइक टू गो टू प्लेसेस लाइक फ़लस्तीन, सीरिया, सूडान. वो कंफ्यूज होते हैं. तो मैं पूछती हूँ कि आपने कभी देखा है बेटे आप जो ज़िंदगी को कह रहे हो कि इतनी ख़राब है आपकी ज़िंदगी तो आपने कंपेयर किससे कर रहे हो आप. तो फिर पता चलता है कंपैरिजन यहाँ पे ये जो अनरियलिस्टिक फैमिली व्लॉग्स जो ये देखते हैं ना उससे कंपैरिजन हो रहा है. बच्चे हमेशा जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि अगर से उनसे पूछ लो कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है तो कहेंगे कि आई वांट टू बी रिच. काफी बच्चे तो लाइक अगर से आप थोड़े एक 10 बच्चों को पकड़ ले रैंडमली मे बी आपको ये हफ्ते का मैं आपको होमवर्क दे दूं. मैंने तो एटलीस्ट ये देखा है मेनी ऑफ देम सेड आई वांट टू बी रिच. कैसे, क्यों और आप व्हाई डू यू वांट टू बी रिच पता नहीं है उनको. क्या करना है वो लोग दिखाते हैं ना कि हम इतना पैसा लेके क्या करते हैं वो करना है उनको. मटेरियल जमाना है बस मटेरियलिस्टिकली. काउंसलिंग सेशन में बहुत से बच्चे जिस तरह से मैं कह रही थी कि उनकी ख्वाहिश बस अमीर बननी है. बस अमीर हो जाना है. ये ऑनलाइन कंटेंट खास तौर पर व्लॉग्स और शॉर्ट्स का असर है जो दौलत और लग्जरी को बढ़ावा देता है. बच्चे ये समझते हैं कि ये कामयाबी सिर्फ पैसे और माल से है जबकि असल में ये अच्छी कैरेक्टर्स और कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी टू द मुस्लिम सोसाइटी टू द उम्मा है. ये समझते हैं कि अगर से कामयाबी का मयार क्या है बस अमीर होना है. नेगलेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, ईमान के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट. ये मटेरियल वेल्थ पर फोकस अक्सर रूहानी और अखलाकी प्रोग्रेस में डिक्लाइन होता है.
زندگی کے امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس جیسے کہ کائنڈنیس، کمپیشن اور دنیا میں بہتری لانا کو بھول جاتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دوسروں پر اچھا اثر ڈالنے کی خواہش ہے تو ان کا چپ رہنا ہی یا کنفیوز آنسر دینا از ویری کنسرننگ. جب میں سے پوچھے اوکے ٹھیک ہے آپ پیسے تو کما لو گے، وٹ یو گونا ڈو ود دیٹ منی؟ آپ کسی کی مدد کرو گے یا آپ امت میں کچھ بہتری لاؤ گے؟ چپ ہو جاتے، کنفیوز ہو جاتے، یہ کیا کہہ رہی ہے، کیا مطلب کہ ایسا ایسا کرنا ضروری ہے؟ یہ تو میرا پیسہ ہے، میں ریچ ہو رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خوش کر سکوں. ویری نارسسسٹ کائنڈ آف بڑھاوا. Self-promoting selfishness and narcissism. I don't know if many of you know narcissism, but it's a kind of a personality disorder جہاں پہ person is very very selfish and only thinks about themselves. بہت سے مشہور ویڈیوز مال اکٹھا کرنا، اسٹیٹس اور اپنے فائدے پر زور دیتا ہے جو گریڈ اور سیلف سینٹرنس کا نظریہ پیدا کرتا ہے. یہ کلچر گھمنڈ اور گھمنڈی کمپٹیشنز کو بڑھاوا دیتا ہے. جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ہمیں کہ اس طرح کے کنٹینٹ بچوں کو جو طرح کا کنٹینٹ دکھایا جاتا ہے اس میں گریڈ، سیلفشنس، نارسزم بڑھ رہا ہے. مگر ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب چیزوں سے روکا ہے، کہا ہے کہ اس سے دور رہو. اس طرح کے کنٹینٹ بچوں کو صرف اپنے اور اپنی مٹیریل خواہشوں پر فوکس کرنے کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ایمپیتھی اور کمیونٹی کو، ہماری امت مسلم کمیونٹی کو بڑھاوا دینے میں نہیں. اٹس ناٹ فوکسنگ آن دیٹ ایٹ آل. والدین کو اس اثر کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کی خواہشوں کو اچھی اور جنرس طرف ریڈائریکٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. چلیے حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حدیث میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 things in my ummah will be destroyed. یہ ختم ہو جانی، greed and pride. یہ حدیث والدین کو یاد دلاتی ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ انہیں ایسے ویلیو سکھانا ہے جو ایتھیکل بیہیویئر اور ایمان گروتھ کو اہمیت دیتی ہیں. گریڈ اور پرائڈ کے خطرناک اثر پر زور دے کر ہم اپنے بچوں کو ہیوملٹی کا جذبہ پیدا کرنے میں مدد کر سکتے ہیں تاکہ ان کی خواہشاں اسلامک پرنسپل سے میچ کریں. اگر وہ کچھ اس طرح کی خواہش کرتے ہیں تو یو شوڈ ریڈائریکٹ کریں. ان سے کیا کریں، جب عیدی ملتی ہے یا کچھ ان کو انعام ملتا ہے تو کہہ دے کہ بیٹے پارٹ آف اٹ give it to somebody else. Like for example my son when he won اس نے قرآن کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا تو اس کو ایک جان نماز اور قرآن ملی. تو میں نے کہا کہ دیکھیے وہ جو مسجد میں کلینر ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ آپ کو سلام کرتے ہیں وغیرہ، یہ قرآن آپ جا کے ان کو دے دینا ہے اور یہ جو جان نماز ہے آپ جا کے اپنے دادا کو وہ کرو گے، گفٹ کرو گے. تو he did that. He didn't keep it for himself. حالانکہ اس کو ملا ہے پرائز. اینڈ عید پر بھی آئی آس دیم ٹھیک ہے آپ سب کو عیدی مل گئی ہے، اب اس میں سے حصہ نکالو جو ہم وی ول ڈونیٹ یا پھر ہم کو چیریٹی کرتے ہیں اینڈ وی کین ڈیسائڈ وچ کاز. تو اٹس امپورٹنٹ ٹو یا تو آپ ایک ایگزامپل سیٹ کریں یا تو اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کی کنٹینٹ ان کو بتایا کریں. قرآنک ویو آن ویلتھ، ہم قرآن سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس طرح کے فیملی ولاگس کے بارے میں. And indeed we will not be punished for the wealth we have earned. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سورہ الشمس، اور یہ فیملی بلاگ سے کس طرح سے لنکڈ ہے؟ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ دولت کمانے کی نیت بہت ضروری ہے، کہ دولت کمانے سے کسی نے منع نہیں کیا. آپ بتائیں اپنے بچوں کو دولت کمائے، ضرور کمائے، اور کسی نے بھی آپ کو منع نہیں کیا ہے. دولت یہ سکھاتا ہے کہ دولت کمانے کی نیت زیادہ ضروری ہے، اور دولت صرف خود غرضی جیسے گریڈ یا شو آف کے لیے کمائی جائے تو اس کے نیگیٹو نتیجے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر دولت اس نیت سے کمائی جائے، سسٹر روبینہ میں آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں آپ کو جواب دیتی ہوں. میں سوری I jumped off the wagon of my thoughts. میں واپس پھر ریپیٹ کرتی ہوں. پلیز بی پیشنٹ ود می. اوکے، قرآن یہ سکھاتا ہے کہ دولت کمانے کی نیت بہت ضروری ہے. اگر دولت صرف خود غرضی جیسے گریڈ یا شو آف کے لیے کمائی جائے تو اس کے نیگیٹو نتیجے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر دولت اس نیت سے کمائی جائے کہ اپنے لیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، امت کو آگے بڑھانے کے لیے، اگر یہ کیا جائے تو دس از میچنگ دا اسلامک پرنسپلس، دا اسلامک وے آف لائف. تو آپ بچوں کو یہ نہ ڈسکریج کریں، نہیں یہ سب غلط ہے، دولت کچھ نہیں کمانا ہے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی رچ. بتائیں کہ ہاں ویری گڈ اف یو وانٹ ٹو بی رچ، بٹ واٹ آر یو گونا ڈو ود دیٹ منی؟ آپ کی نیت کیا ہے کمانے کی، اینڈ واٹ ول یو ڈو ود اٹ؟ دیٹس مور امپورٹنٹ. دولت ایک ٹول ہے
اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کو حاصل کس طرح سے کرنا ہے. وہ حلال طریقے سے حاصل ہو رہی ہے، حرام طریقے سے حاصل ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. چیریٹی اور خیرات کو سپورٹ کرنے، ضرورت مند کی مدد کرنے، تعلیم اور پرسنل ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرنے، دوسروں کے لیے موقع بنانے، یہ نظریہ لوگوں کو صرف دولت اکٹھا کرنے سے آگے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. وی آر سیٹنگ لائک پازیٹیو ایگزامپلس اینڈ اسٹینڈرڈس ان دا مسلم سوسائٹی. قرآن مومن کو یاد دلاتا ہے کہ انہیں اپنی دولت کا حساب دینا پڑے گا. یہ بڑا مجھے ڈر لگتا ہے، بیکاز ایسا ہوتا ہے کہ جب وین ایور آئی ارن سم تھنگ، الحمد للہ آئی ہولڈ اے فل ٹائم جاب ایز اے کاؤنسلر اینڈ اے تھراپسٹ، اینڈ پھر میں اب کافی لوگوں کو ہیلپ کرتی ہوں، تو میں ہمیشہ یہ چیز سے ڈرتی ہوں کہ مجھے حساب دینا پڑے گا کہ میں جو میرے ہاتھ میں پیسہ آیا ہے، the salary that I get, what am I doing with it؟ کتنا مجھے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. صرف ریسورسز اکٹھا کرنے کافی نہیں ہے، یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ انہیں کیسے خرچہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے پروفٹ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ لوگوں سے ان کی دولت کے بارے میں ججمنٹ ڈے پر سوال ہوگا کہ انہیں کیسے کمائے کی اور کیسے خرچہ کیا. بچوں سے 2 سوال کریں، بیٹے آپ سے یہ 2 چیزیں پوچھی جائیں، کیسے آپ نے کمایا اور کہاں خرچہ کیا. آج کے دور میں جہاں مٹیریلزم اس کو بہت بڑھاوا دیا جا رہا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصلی دولت وہ ہے جو دنیا پر اثر ڈالتی ہے. بچوں کو یہ سمجھنے کی چاہیے کہ ان کے پاس جو بلیسنگز ہے ان کا شکر ادا کریں اور اپنے ریسورسز کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں. یہ گریڈ اور ایکسیسو کی پریویلنگ نیریٹیوز کو کاؤنٹر کر سکتا ہے. یہ قرآنک نظریہ دولت پر مسلمانوں کے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے. یہ ایتھیکل ارننگ اور رسپانسبل اسپینڈنگ کو صرف اکٹھا کرنے پر اہمیت دیتا ہے. اس ٹیچنگ کو اپنانے سے لوگ دولت کے ساتھ ایک ہیلدیئر ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. ہم کو ہمارے بچوں کو یہی تو سکھانا ہے کہ ٹو ہیو اے ویری گڈ healthy relationship. Nobody is stopping you from being rich, but to have a healthy relationship with it. Islamic دینی healthy relationship. یہ اپروچ صرف اسلامک ٹیچنگ کے ساتھ نہیں ملتی، بلکہ زندگی میں ایک مقصد اور خوشی کا جذبہ بھی بھرتی ہے. It's gonna fill their hearts, their lives with blessings. اگر آپ اپنا دل خوشادہ کرو گے نا، تب کی زندگی بھی خوشادہ ہوگی جائے گی انشاءاللہ تعالی. آگے بڑھتے ہیں. Let me talk about a case that had come to me. کافی کیسز اس طرح کی بہت کیسز آتی ہیں، but I'm going to talk about this one that stood out with me. تو ایک بچہ میرے پاس آیا تھا، اس کا بہت حد سے زیادہ اس کو اتنا ایڈکشن کی طرح ہو گیا تھا. He used to watch lot of videos، اس میں lavish lifestyles، unboxing luxury items، flaunting expensive cars and بہت اس طرح کی چیزیں دیکھا. اور اس کو ہوتا تھا کہ میں جب بڑا ہوگا نا، میں بس انہی کے جیسے بنوں گا، بس میرے آئیڈلس، میرے ایسپریشنز بس یہی اور کوئی نہیں ہے. میں نے ماں باپ سے یہی بتایا اور میں نے اس کو بھی گائیڈ کیا تھا کہ کوالٹیز لائک کائنڈنیس، آنیسٹی اینڈ ایمپیتھی، یہ ساری چیزیں نا فائنینشیل سکسیس کے اوپر ہوتی ہیں. ہاں، ایک انسان فائنینشلی سکسیسفل ہوتا ہے، مگر دیکھیے یہ چیزوں کے بغیر نا وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، بالکل ایمٹی. اینڈ آئی میڈ ہم see many other rich people who had a very bad ending. Yeah, how depressed they were, how they were not able to get happiness no matter what. So it's important to guide them and ان کو ایک چیز سکھائے، دینے میں خوشی سکھائے. جب ان کے ہاتھ میں 10 درہم ہو، $10 ہو، 10 ریال ہو، 10 روپے ہو، آپ ان کو کہیں کہ آپ کو کوئی نظر آ جائے، کوئی پرسن ہو یو کین ہیلپ، انکریج دیں کہ تھوڑا سا دے دو. شاید شروع میں منہ بنائیں گے کہ میرے پاس تو مگر صرف $10 ہے، میں آپ کو $10 ہی میں سے میں $5 دے دوں گا، مجھے بچے گا کیا، میں کیا خریدوں گا. بنائیں گے منہ، اینڈ دے ول، تھوڑا دل بھی تنگ ہوگا ان کا، پر ان کو انکریج کرے. آپ جہاں دو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دے گا، ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ملینز دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان واقعی میں کرتے کرتے جب ان کے اندر یہ بلڈ ہو جاتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. واللہ العظیم میں اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کے کچھ پیسے ڈھونڈتی ہوں، اتنے میں میری بیٹی کہتی ہے کہ نو ماما اٹس اوکے، آئی ایم گونا گیو، میرے پاس ہے. میں رک جاتی ہوں، دیکھنے کو واقعی میں دیتی ہے کہ جا کر کیا کرتی ہے، سب کو دے دیتی ہے. تو اٹ بلڈز اوور ٹائم، ناٹ ایک دم سے نہیں ہوتا ہے، بٹ اٹ ڈز بلڈ اوور ٹائم. آگے چلتے ہیں.
AI का क्या रोल है? AI इतना सुनते हैं माशाल्लाह हम आजकल, तो AI का क्या रोल है ये कंटेंट में? तो AI क्या कहता है, एल्गोरिथम्स यूजर के बिहेवियर को एनालाइज करता है, जैसे वॉच टाइम, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स। वो कंटेंट को जो ज़्यादा एंगेजमेंट जनरेट करता है उसे प्रमोट करने का ज़्यादा मौका मिलता है। इससे एक फीडबैक लूप बनता है जहां सेंसेशनल या मटेरियलिस्टिक कंटेंट भर कर सामने आ जाता है। जो होलसम या एजुकेशन ऑल्टरनेटिव्स है वो ओवरशैडो कर देती है। तो वंस दे स्टार्ट, योर चिल्ड्रन स्टार्ट वाचिंग दिस, एक बार वॉच कर ले बस, इट्स अ स्लिपरी स्लोप, यूं में फिसल के गिरते हैं, वेरी स्लिपरी स्लोप। तो ये एआई क्या करता है, वो पिकअप कर लेता है कि ये लोग क्या लाइक कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, कितनी देर वॉच कर रहे हैं। अगर से वो एक बिल्कुल 10 सेकंड वॉच करके बंद कर दे तो वो नहीं कैच कर सकता है। वो अगर से 1-2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वॉच कर ले, खत्म, फिर वहां से कैच कर लेता है। और उनको बार बार वही 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 चीजें दिखाता रहता है उनको। और तो आप जब होते, अरे ये तो मैं इस्लामिक वीडियोस कहाँ गए, तुम्हारे इस्लामिक वीडियोस नजर ही नहीं आ रहे, मैं सर्च करे जा रही हूँ, होम पेज पे तो सारा यही भरा हुआ है। बहुत से ही मशहूर यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शानदार लाइव्स, लग्जरी आइटम्स और एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग दिखाते हैं। ये टाइप का कंटेंट व्यूअर्स अक्सर बच्चों को, नौजवान के लिए बहुत अपीलिंग होता है। इस वजह से बच्चे ये सोचने लगते हैं कि दौलत और मटेरियल पोजीशंस एक सक्सेस और हैप्पीनेस का मतलब है। मतलब इफ यू हैव मनी यू हैव हैप्पीनेस, यू हैव सक्सेस यू हैव हैप्पीनेस, तो लोग इसको इक्वल कर लेते हैं। बट इट इज नॉट दैट। हमारे इस्लाम नहीं कहता है कि हमको, हम अगर से इफ यू आर रिच देन वी आर हैप्पी। द पीस ऑफ हार्ट, सुकून जो हमारे दिल में हम महसूस करते हैं वन हमारे पास ईमान होता है, कि चाहे हमारे पास कुछ ना भी हो तो हम कहते हैं हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मेरी बेटी कहती थी कभी मेरे से, मम्मा यू जस्ट लॉस्ट समथिंग और लॉस्ट मनी और समथिंग, हाउ कैन यू से अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल? अल्लाह शुक्र है अल्लाह का हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बुरा भी तो हो सकता था, इट कुड हैव बीन वर्स। तो जब हम उनको सिखाते हैं डिसग्रेटफुलनेस वगैरह, ये सारी ये वीडियोस नहीं दिखाती। हम चाहे जितना भी उनको दे दे, जितना भी उनको दे दे, दे आर नॉट एबल, इट्स नॉट इनफ फॉर देम, इट्स नेवर इनफ फॉर देम। सेंसेशनल वीडियोस जो अक्सर स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस प्रोवोक करने के लिए बनाई जाती हैं, एल्गोरिदम्स के लिए पसंदीदा होती हैं। स्टिल एक्चुअली ओवर हियर होती हैं। ऐसे कंटेंट में एक्सट्रीम चैलेंजेस, प्रैंक्स या दिखाने वाले क्लिप्स शामिल होते हैं जो एजुकेशनल या मॉरली इनरिचिंग कंटेंट को ओवरशैडो कर सकती हैं। इस सेंसेशनलिज्म पर फोकस करते हैं डिसेंटनाइजेशन और रियलिटी को गलत समझ पैदा हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई मैंने आपको लास्ट वीक भी एक्चुअली मेरे वर्कशॉप में ये चीज़ बताई थी मैं, कि any kind of sensationalism, you won't believe this happened, या फिर who will win this prank that prank वगैरह, ये एक कुछ सेंसेशन वो लोग क्रिएट करते हैं जो विच कीप्स द व्यूअर्स हुक्ड, एंड वो बार बार इस चीजों को देखना पसंद करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे बच्चों पे? शॉर्ट अटेंशन स्पैन, जल्दी इंटरटेनमेंट ऑप्शन जैसे शॉर्ट वीडियोस और इंस्टेंट मैसेजिंग ने अटेंशन स्पैन को कम कर दिया है। बच्चों के लिए बच्चों के लिए लॉन्गर कंटेंट्स या टास्क जिनमें सस्टेन फोकस चाहिए, उससे उसे उस उनसे इंगेज करना मुश्किल हो गया है। इससे उनकी एजुकेशन मटेरियल्स के साथ गहरा एंगेजमेंट या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए सलाहियत कम हो सकती है। क्या हो रहा है कि उनके अंदर ना अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है। यूजुअली अगर सब उनको कोई थोड़ा सा पेशेंस वाला टास्क दो, तो दे आर नॉट एबल टू डू इट एनीमोर। मैं इनको थोड़ा ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ ना कुछ देती रहती हूँ कि डू दिस डू दैट डू दिस, तो वो पेशेंटली बैठ के करते हैं। अगर से वो मुसलसिल इतने वीडियोस 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 ये देखते देखते रहेंगे ना, तो मैं लिटरली ऐसे कि यू हैव फ्राइड योर ब्रेन बोल के बोलती हूँ मैं इनको, कि दैट पर्सन हैज फ्राइड हिज ब्रेन। क्योंकि वो मुसलसिल देख रहा है ना, वो कुछ और कर नहीं रहा है, एक साथ बस बैठा है, एक जगह बैठा है और बस घूरे जा रहा है स्क्रीन को। तो उनका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, दे आर नॉट एबल टू कैरी ऑन एनी टास्क जो थोड़ा सा उनको पेशेंस रिक्वायर करता है। बैठकर ना ये 2 पेज, अपने बच्चों से को ये 2 पेज लिखना है आपको, आधा पैरा भी नहीं लिखेंगे, कहेंगे बस अम्मा थक गए, अब नहीं होगा हमसे, थक गए, वी आर टायर्ड, वी वांट अ ब्रेक। भाई तुमने एक पैरा भी नहीं लिखा, मैंने तुमको 2 पेजेस लिखने को कहा है, नहीं नहीं अब थक गए, बस आई आई वांट अ ब्रेक। उनका दिमाग काम ही नहीं करता है। इम्पेशंस और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उनके अंदर, उनको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। उनको अगर से ये इमीडिएट रिजल्ट्स ना मिले तो उनके अंदर एक बेचैनी बेसुकूनी आ जाती है। उनको
جب بچے ایسے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں نا تو جو وقت اور محنت مانگتا ہے تو وہ آسانی سے فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور ہار مان جاتے ہیں، جو ان کی ریزیلینس کو کم کر دیتا ہے۔ یہ سوچ اکیڈمک پرفارمنس اور پرسنل ڈیولپمنٹ پر بھی اثر ڈال سکتی ہے، اور لانگ ٹرم گولز کو پرسیو کرنے کی ریلیکٹنس پیدا کر سکتی ہے۔ سو امپیشنس اور فرسٹریشن بہت آ جاتا ہے، آپ دیکھو گے کہ تو پاؤں پٹکنے لگتے ہیں بچے۔ اگر سے کہیں آپ دیکھو ایک دم سے ٹینٹرمس تھرو کرنے، بڑے بڑے بچے بھی، بڑے بڑے بچے بھی، میں آپ کو کہہ رہی ہوں چھوٹے بچے کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں یہاں پر بڑے بچے بھی دیکھتی ہوں، دے اسٹارٹ تھروئنگ ٹینٹرمس، زیادہ اگر سے دیکھ لینا اسکرین تو، یا پھر زیادہ وہ لوگ یہ ولاگز، یہ ویڈیوز وغیرہ، یا زیادہ گیمنگ کر لیں، آپ نوٹس کرو گے ان کے اندر ایک امپیشن، فرسٹریشن، چڑچڑا پنا آ جاتا ہے، ان کے اندر چیزوں کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ جب ریوارڈز آسانی سے ملنے لگتے تو بچے ہارڈ ورک اور پرسسٹنس کی اہمیت کو کم کرنا سمجھ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم کو اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، ہم کو اتنی آسانی سے مل رہا۔ اب کل کہہ دو ہمارے ڈیڈ کو کہ مجھے ایک یہ والا ٹوائے چاہیے جو بہت مہنگا ہے، اوکولس وہ کچھ ہوتا ہے نا اس طرح سے کچھ، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ویڈیو گیم تھنگی، وہ اگر سے وہ مجھے وہ ہونا ہے، مجھے لا کر دے دو، فادر امیڈیٹلی دوڑے دوڑے جا کر لے کر آتے ہیں، تو اس کو اس کی اہمیت نہیں پتا ہوتی ہے۔ لیٹ them کلیکٹ منی، ان کو اگر سے کچھ چاہیے تو آج ہی میرے بیٹے سے بات ہو رہی تھی، وی ور لائک کوکنگ ٹوگیدر، تو ماشاء اللہ کہ اٹس اے ویری فنی تھنگ ٹو سے، بٹ میں دس از ہاؤ یو انکریج دیم لائف اسکلس۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ کوکنگ میں رکھا تو وہ روٹی سیک رہا تھا اینڈ میں پکوان کر رہی تھی۔ از 12 years old اینڈ میرا بیٹا ہے، مگر آئی فیل دیر از نتھنگ دیٹ بوائے یا گرل کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ آئی انکریج دیم فار ایوری تھنگ، کہ کل کو اگر سے وہ کبھی بھی کہیں پر بھی جا کر رہتا، ہی شوڈ ناٹ بی ہنگری، ہی شوڈ نو ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف ہم سیلف۔ تو وہ یہی کہہ رہا تھا مجھ سے بات کرتے ہوئے، بہت آف اس وتھ کوکنگ، تو پوچھ رہا تھا کہ مما مجھے لیپ ٹاپ چاہیے، مگر میں پیسے جمع کروں گا، پھر اس میں جو بھی کمی پیشی آ گئی نا تو کین یو پٹ ان دیٹ منی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں بول کر۔ تو اٹ شوز ہم دا ویلیو آف منی۔ ایسا نہیں کہ ماما مجھے لیپ ٹاپ چاہیے، اب کب دلاؤ گے، کیوں نہیں دلا رہے ہو، مجھ پہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے، سب کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، میری زندگی اتنی حرام ہے، دیکھو کچھ نہیں ملتا ہے سب کو، دیکھو سب کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، سب کچھ ہے لیٹسٹ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ نو، انسٹیڈ ہی ٹولڈ می، بہت سمجھداری کی بات کیا اس نے کہا کہ مجھے لیپ ٹاپ چاہیے، میرے اکیڈمکس کے لیے بھی چاہیے وغیرہ اس طرح سے، مگر میں پیسے جمع کروں گا۔ تو اب وہ جب پیسے جمع کر کے وہ خریدے گا، اور وہ جو بھی تھوڑی بہت کمی پیشی ہوگی اس میں ڈال دوں گی، تو کیا ہوتا ہے کہ ہی نوز دا ویلیو آف اٹ، وہ اس کو سنبھال کے بھی رکھے گا، اس کو یوز بھی کرے گا، اینڈ ہی نوز کہ آئی ہیو، میں نے پیسے جمع کر کے اس کو خریدا ہے۔ اینڈ ڈیزائر فار لگژری اینڈ ایکسیسو، جتنا بھی ہونا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے، اب چاہیے نا تو اب بھی امیڈیٹلی چاہیے ان کو، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے ان کو، کوئی بھی تھوڑی بھی کمی پیشی کرو نا، او مائی گاڈ دس از ناٹ گڈ۔ میں تو کئی زیادہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، چلڈرن آر تھروئنگ ٹینٹرمس، اینڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا چھوٹا کیک، بس یہی اتنی سمپل سی ڈریس، او گاڈ آئی ڈونٹ وانٹ دس، مجھے یہ نہیں چاہیے، میری بچی وانٹس دا بیسٹ شوز، دا بیسٹ میک اپ، دا بیسٹ ڈریس، دا بیسٹ دس، دا بیسٹ دیٹ۔ ہاں بھائی اچھے سے اچھا دو آپ، بٹ اسراف میں جا رہے ہو تو میں آپ کو منع کروں گی کہ اسراف میں نہ جاؤ۔ اپنے بچوں کے لیے سب کوئی اچھا، سب کچھ کرنا اچھا کرنا چاہتے ہیں، ان کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، بٹ اسراف سے ضرور بچیں۔ کنزیومر کلچر کے بارے میں ایک بالکل ایک پورا ایک ورک شاپ چلانے والی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، بٹ تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کروں گی۔ یہ جو ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی ان کے کپڑے پھٹے نہیں، ان کے کچھ چیز خراب نہیں ہو، امیڈیٹلی اس سے پہلے اس کو لا کے ریپلیس کر دیتے ہیں، ان کو اب اس سے بہتر چیز لا دیتے ہیں کیونکہ اس کا نیا ماڈل آ گیا ہے، تو اس کے ان لوگوں کے اندر نا ایک بالکل بے حسی آ گئی ہے۔ وہ لوگ سمجھتے کہ بھائی ہاں اٹ ڈزنٹ میٹر، اور ہم کو اور چاہیے، وی جسٹ وانٹ دس، وی جسٹ وانٹ دیٹ، اس کے بجائے ان کو ایکسپیرینس دے، ایک کوئی ٹوائے دلانے کے بجائے ان کو لے کے جائے پارک میں، لے کے جا کر بٹھائے، ان کے ساتھ کھیلے، ان کو کچھ کھانے پینے کا دلا کر، وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ ہم اس طرح سے ایوری سیٹرڈے سنڈے جب بھی آپ کی چھٹی ہوتی ہو، ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ جاتے تھے، we used to sit over there and eat وغیرہ اس طرح سے ایسے، بٹ if you keep buying them stuff، میں کافی پیرنٹس کو ایسے میں پوچھتی ہوں ان کو کہ آپ ریوارڈ کیسے کرتے ہو، کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ لیٹسٹ گیجٹ دلا دیا، یہ لیٹسٹ ٹوائے دلا دیا، یہ دلا دیا، وہ دلا دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ کبھی آپ ان کو لنچ پہ اکیلے لے کے جاتے ہو کہ یو اینڈ می، چلو آج ہم دونوں بس جائیں گے لنچ پر، یا پھر ہم پورا ایز اے فیملی جسٹ ٹو ریوارڈ آپ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ نے اتنا اچھا کام کیا، ہم سارے مل کر باہر جا کے پکنک کرتے ہیں۔ ایکسپیرئنسز ٹیک اوور اینی کائنڈ آف مٹیریلسٹک ریوارڈ۔ میں پیرنٹس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ایسے کہ آپ ان کو ایکسپیرینس دو،
maybe take them to like کیا ہوتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں اس کو, I'm so sorry, just split my mind. مگر مالس میں ہوتے ہیں دیکھیے رائڈس وغیرہ جو بھی, تو رائڈس پہ لے کر جائیں, ان کے ساتھ بھی بیٹھے, اینڈ جس طریقے سے بھی جو بھی ایکسپیرینس آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ایکسپیرینس دیا کریں, مگر ان کو کبھی میٹیریلسٹک ریوارڈ نہ دے جب تک کہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے نہیں چلو یہ دے دیتے ہیں. اگر جیسے کوئی ایک فیملی بورڈ گیم ہے, ہم سب پوری فیملی مل کر کھیلتے ہیں, ان کو ایک اکیلی والی چیز نہ دے کہ دے آر سٹنگ الون اینڈ دے آر ڈوئنگ دس ود دیم سیلوز اونلی. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے بھی بچے, کیونکہ اگر سے وہ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو یہ چاہیے تو ان کو نیکسٹ 2 دن میں مل جا رہی ہے امیڈیٹلی. کیوں بولے تو بچے نے پوچھ دیا, مجھے میرا دل نہیں مان رہا ہے, مجھے امیڈیٹلی اپنے بچے کو یہ چیز دینی ہے. نہ کریں اس طرح سے, ان کو تھوڑا وقت دے اور کہے کہ مے بی اف یو ڈو 1 2 3 4 تھنگس, اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ بائی کروں گی. آگے بڑھتے ہیں. اسٹریٹجیز کیا کرنا چاہیے ایز پیرنٹس, واٹ شوڈ وی ڈو. پیرنٹ کنٹرول ایپ پہ تو میں نے بہت زور دیا ہے, شروع سے میں نے بہت زیادہ زور دیا ہے. آپ کو لمٹ کرنا ہے اسکرین ٹائمز کو, اپنے بچوں کو کریٹیکلی ایسیس کرے کہ بھائی وہ کیا کس طرح کا میڈیا کنزمپشن کر رہے ہیں, ہیلدی ہے نہیں ہیلدی ہے. جس طرح سے کھانے کو بھی کرتے ہو نا ماشاء اللہ آپ لوگ, کہ یہ چیز ہیلدی ہے کھانے کے لیے, اور سے بار بار یہ بچہ کچھ بس چاکلیٹ 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 کھا رہا ہے تو خود بھی بیمار پڑ جائے گا, آپ کو بھی پتا ہے یہ بات. یا وہ آپ اس کو تھوڑا بہت ہیلدی تھوڑا بہت انہیلدی وغیرہ اس طرح سے کبھی ونس ان وائل چلو جا کر برگرز کھا لیتے ہیں, ونس ان وائل چلو میں آپ لوگوں کو چاکلیٹ دلا دیتی ہوں, اس طرح سے کرتے ہیں ونس ان وائل. مگر تقریباً آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہیلدی کھلائے, کیونکہ ان کی جو فزیکل باڈی ڈیولپ ہونی ہوتی ہے تو اٹ ہیلپس ود ہیلدی کائنڈ آف فوڈ. اٹس دا سیم وے, ان کا جو مینٹل اور جو ہماری روحانی پروگرس ہے اسی طریقے سے ان کی بڑھ سکتی ہے اگر آپ ان کو ہیلدی میڈیا کنزمپشن دو تو. آپ ان سے ڈسکس کریں, ہیو اوپن کنورزیشن. دیر آر مینی ٹائمز, جس طرح سے میرے پاس ایک ماں آئی, انہوں نے کہا کہ پلیز آپ میری بیٹی سے اس بارے میں بات کریں. تو میں نے کہا آئی نیڈ یو, آئی انکریج یو کہ آپ ماں ہو, ہیو دیز اوپن کنورزیشنز وتھ یور اون ڈاٹر, کیونکہ کل کو میں شاید آئی ول بی ہیئر, مے بی آئی بی سم ویئر ایلس, تو بار بار آپ کے بچے کو کسی اور غیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, جس طرح سے اگر سے آپ بات کرو گے کہ نہیں بھائی 2 سوال ہے بیٹے آپ سے, کہ آپ نے پیسے کیسے کمائے اور کہاں خرچہ کیے, کین یو ٹیل می اباؤٹ دیز تھنگس. دے ٹاک, آپ بہت حیرت کرو گے کہ ماشاء اللہ دا تھنگس دیٹ دے سے یو ول بی سرپرائز کہ ماشاء اللہ ان کو اتنی بھی نالج ہے. ہم سمجھتے نہیں ہمارے بچے معصوم ہیں, ان کو یہ سب چیزوں کا پتہ نہیں ہے. نہیں, ہیو اوپن کنورزیشنز. آپ ریئل لائف ایگزامپلس یوز کریں ٹو ٹیچ کائنڈنس اینڈ جنروسٹی. ٹیچ دیم بائی یور اون سیلف فرسٹ. پھر آپ دوسرے جو ماشاء اللہ اتنے اچھے اسپیکرز ہیں آؤٹ دیر, why don't you build that? Recently, last Ramzan, we were listening to Umar Suleiman, The Other Side. Such a beautiful series. We watched it as a family. Amazing series. And bahut cheezein they picked up from that. Engage in family charity, community service, show joy in giving and helping others. جس طرح سے غیر رمضان کے بغیر بھی رمضان میں بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کچھ مسجد میں جا کر کھانا وغیرہ دیں. رمضان کے علاوہ بھی میک دس ایفرٹ ٹو انکریج دیم. پانی لے کر جا کر بانٹ دیں, جوسز لے کر جا کر بانٹ دیں, کھانا کچھ بنا کر سامنے مدرسے میں دے دیں. اپنے بچوں کے ہاتھ سے کرایا کریں. نہیں نہیں چھوٹے ہو تم, ہٹو ہٹو میں کرتی ہوں, نہیں نہیں ایسا نہیں, ان کے ہاتھ سے کرایا کریں, بیکاز دے ول لرن. یو آلریڈی نو ماشاء اللہ, دے ول لرن. ڈیلی gratitude practices کریں, journaling, dinner discussions. I have built this book of gratitude practices. If anybody needs these kind of books, I will put in the link. اینڈ آپ یہ روز کر سکتی ہے کہ 1 question سونے سے پہلے, واٹ آر یو گریٹفل فار. تو مائی ڈاٹر واز لائک 2 years old, اب تو ماشاء اللہ وہ 7 years کی ہے. تو میں نے پوچھا تھی, میں سب بچوں سے پوچھا کرتی تھی سونے سے پہلے کہ واٹ آر یو گریٹفل فار. تو اس نے کہا کہ آئی ایم گریٹفل فار دا بوائلڈ ایگ دیٹ آئی ایٹ ٹوڈے. ہم وی آل اسٹارٹڈ لافنگ, بیکاز وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جو ابلا ہوا انڈا آج میں نے کھایا نا, وہ اس سے میں اس کے لیے گریٹفل ہوں. It was very funny, but then it built in her the feeling of gratitudiness کہ بھئی ہم شکر کریں. ایک شکر کا جو مادہ اس کے اندر آہستہ آہستہ اس طرح سے آنے لگا کہ بھئی سب کے اندر کہ ہم جو چھوٹی چیزیں ہیں, ہماری فیملی ہے, ہمارے سر پہ چھت ہے, کھانا ہے, یہ سب چیز کا ہم شکر کریں. ہاں بچے آن اینڈ آف سلپ ہوتے رہتے ہیں. I'm not saying that my kids are perfect, neither am I saying that I'm perfect, but we all are trying. I know mashallah there are so many perfect mothers out there who all are trying, and اپنے آپ کا یہاں پر آنا بھی یہ چیز کی گواہی دیتا ہے کہ you are trying for your own child. تو ایک کویشچن بس سونے سے پہلے ضرور پوچھا کریں
What are you thankful for? Parents and educators can encourage practices that emphasize patience and efforts. बहुत सारे अगर आप YouTube पे देखें तो there are like so many art and craft छोटी छोटी DIY projects होते हैं. उनको दे वो इट रिक्वायर्स पेशेंस, इट रिक्वायर्स रेजिलियंस. उनको देखिए भाई ये करो, उनको मटेरियल भी ला कर दे, वो करेंगे. आप नोटिस करोगे कि दे विल एंजॉय इट एक्चुअली बिकॉज दे आर यूजिंग देयर लाइक फाइन मोटर स्किल्स. तो दे एक्चुअली एंजॉय इट. Engaging in activities that require time and perseverance, like sports, arts, academic projects, can help cultivate a mindset that values long-term efforts. उनको sports में डालें, उनको arts में डालें, उनको इस्लामिक अपने जहाँ जो वेस्टर्न कंट्रीज के मदर्स है वो प्लीज़ अपने मस्जिदों से उनको जोड़ें एंड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें. एंड यहाँ पर लाइक दुनिया तमाम की जितनी भी मदर्स है सबको मैं इनकरेज करती हूँ, प्लीज़ आप उनको कोशिश करें कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे दैट्स ऑफ स्क्रीन. फिर अब मेरा क्वेश्चन आता है आप सबके लिए, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन लाइक आप सोचिए इस बारे में, एम आई गाइडिंग माई चिल्ड्रन टुवर्ड्स गुडनेस और मटीरियलिज्म? ये सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है आज का. पेरेंट्स शुड टेक टाइम कि आप कंसिडर करें कि मेरी खुद के वैल्यूज एंड बिलीफ क्या है, मैं खुद क्या प्रायोरिटाइज करती हूँ अपनी डेली लाइफ में, एंड मैं अपने बच्चों के लिए मैं क्या ख्वाहिश रखती हूँ, मेरे पर्सनल बिहेवियर्स क्या है, मेरे डिसीजंस किस तरह के हैं, मेरे इंटरेक्शन दूसरे लोगों के साथ मेरे बच्चों के साथ किस तरह के हैं. बच्चे ना, मैंने इससे पहले भी कहा था आपको मेरे लास्ट वर्कशॉप में, आई डोंट नो इट वाज द सेकंड वन आई थिंक सो, मंकी सी मंकी डू. तो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं पेरेंट्स को, अगर सिर्फ वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को वो काइंडनेस से बात कर रहे हैं, जेनरोसिटी इंटीग्रिटी से बात कर रहे हैं, इंटीग्रिटी रख रहे हैं, एंड वो उनको फॉलो करते हैं, नॉट what थ्रू यू से. आप कहोगे झूठ नहीं कहना, झूठ नहीं कहना, झूठ नहीं कहना, फिर इमीडिएटली किसी का कॉल आता है कहना कि नहीं अब कह दो कि मैं अम्मी पानी ना रही है. तो बच्चा क्या देखता है कि ये अम्मी जो कहती है झूठ नहीं कहना, वो मुझे झूठ कहने को कह रही है. दे डोंट लर्न थ्रू the words that you say, they learn through what they see you do. अगर वो देखते हैं मेहनत कर रही है, मेहनत कर रही है, तो वो भी मेहनत करेंगे, मेहनती बनेंगे एंड वो मेहनत करेंगे. ये ज़रूरी है कि एक एनवायरनमेंट कल्टीवेट करें, करने की ज़रूरत है जो वैल्यूज़ को पोजीशंस पे अहमियत देती है. ये फैमिली एक्टिविटीज़ के ज़रिए हासिल की जा सकती है, जो ग्रेटिट्यूड, सर्विस और शेयरिंग एक्सपीरियंस पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ एक्वायरिंग थिंग्स. बस जमाओ जमाओ जमाओ, नहीं नहीं, कितना जमाओगे आखिर. अगर के आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उनके पास टॉयज़ हो गए, थोड़े लो, जाकर चैरिटी कर दो, किसी और को दे दो, हू नीड्स इट. बट ये ज़माने का जो हमारा अभी फ़िलहाल कल्चर बढ़ते जा रहा है, उसको उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. रेगुलर फैमिली डिस्कशंस रखें, एथिकल डिलेमा पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट पे, और इसकी सारी चीज़ों की अहमियत की, उनके ख्वाहिशात की, उनके दिल की ख्वाहिशात को आप चेक करते रहें हमेशा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप चेकिंग लाइक व्हाट आर दे डिज़ायरिंग. चलिए बिस्मिल्लाह, हम दुआ की तरफ पलटते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या अल्लाह, हम आपसे बुराई से पनाह मांगते हैं जो हमें हमें इस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू घेर लेती है, और इस दुनिया के इम्तिहानों और दुखों से हम आपसे पनाह चाहते हैं. या अल्लाह, हमारे दिल और दिमाग को बुराइयों से और गलत राहों से महफूज रख. हमें उन लोगों में शामिल कर जो हक की बातें सुनते हैं और उनको बेहतरीन तरह से फॉलो करते हैं. हमारे बच्चों को लीडर्स बनाइए उम्मत का, उनकी ज़िंदगियों में बरकत दें और उन्हें आपकी इल्म से फ़ायदा उठाने और दूसरों को सिखाने वाले बना. या अल्लाह, हमें और हमारे बच्चों को अपने आपके सीधी रास्ते की हिदायत दे, और हमें उन लोगों में शामिल कर जो ईमान लाते हैं और अच्छे अमल करते हैं. उन्हें इस वक्त की अहमियतों को और शैतान के धोखों से महफूज रख. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, I seek refuge in you from every evil that surrounds me, from the trials of this world and its deceptions. O Allah, safeguard my heart and my mind from the thoughts of evils and misguidance. Save my heart and my children's heart. Make me among those who listen to the words of truth and follow the best of them. O Allah, protect the thoughts of our children and make them strong in your truth. Make them leaders in goodness and sincerity. Bless them in their lives and make them among those who benefit from your knowledge and teach it to others. O Allah, guide us and guide our children to your straight path. Make us among those who believe and do righteous deeds. Protect them from the trials of this time, the deceptions of the devil's shayateen. Ameen. Subhameen Ya Rabbil Alameen. मैं माइक सिस्टर हुमा को देती हूँ.
جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سسٹر سعیدہ، اتنے پیارے سیشن کے لیے. یقین جانیے آپ کے لیکچر کے دوران اتنی قرآنی آیتیں ذہن میں آ رہی تھی. تو آپ سبھی سسٹرز، یہ ذوالحجہ کے اتنے پیارے دن ہیں، تو یہ نہ سوچیے کہ آپ کا 1 گھنٹہ ادھر نکل گیا. آپ کا یہاں بیٹھنا بھی انشاءاللہ نیکیوں میں شامل ہوگا. جیسے بتا رہے تھے نا سسٹر سیدہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، تو مجھے نا یعقوب علیہ السلام یاد آ گئے کہ جب ان کے بچے اولاد آتے ان کے پاس، بولتے کہ ابا ہمارے لیے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بخش دے. تو وہ انہیں ٹال دیتے، بولتے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا. تو وہاں میں نے سیکھا تھا کہ بچوں کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں دینا. تو بس ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں بیٹھنا بھی فرشتے ہمارے حق میں لکھ دے، قیامت کے روز ہمارے حق میں گواہی دے دیں. اور جو آپ بول رہے تھے نا ویژول افیکٹ کا، میں کل ہی سن رہی تھی لیکچر میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے کہا تھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ ہمیں دکھا ہمارے عبادت کے طریقے، یہ نہیں کہا کہ سکھا ہمیں. تو اس پہ لائک ویژول افیکٹ کا جو ہمارے مائنڈ پہ افیکٹ ہوتا ہے، کوئی چیز ہم جب دیکھتے ہیں، آڈیو ویڈیو کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ بس سننے پہ نہیں ہوتا. تو ہمارے بچے ویژولائزنگ کیا کچھ نہیں کر رہے، سوچ رہی تھی میں کہ وہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں. تو آپ سبھی مدر سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بچوں کا تعارف ہے نا صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی سے کرائیے. صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم کا رول، ان کو رول ماڈل بنائیے. انہیں یہ ساری چیزیں سکھائیے، نہ کہ یہ یوٹیوبر جو کہ صرف اپنے مفاد کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں اور اسے ہمارے بچوں کو گریڈی اور تھینکلیس بنا رہے ہیں. آج اب ہم، نہ صرف ہم بلکہ ہمارے چھوٹے معصوم بچے بھی سکون میں نہیں ہے یہ سب بلاگس دیکھ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو قلبی اور ذہنی سکون عطا کرے، آمین یا رب العالمین. تو اگر کسی کا بھی سسٹر کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چیٹ باکس میں اپنا کوشچن ٹائپ کریں. سسٹر سعیدہ، سسٹر روبینہ نے ایک کوشچن کیا تھا، اگر آپ چاہیں تو اسے آنسر کر سکتے ہو پلیز. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سسٹر روبینہ پوچھتی ہے میم میں آئی نو فرام وچ یو انٹروڈیوس چیریٹی ٹو یور سن. کافی سارے چیریٹیز ہیں سسٹر، دے آر آؤٹ دیر. اف یو جسٹ لک اراؤنڈ یو، یا تو آپ کے گھر میں بھی نکل سکتی ہیں، شاید جو آپ کے پاس کام کرنے والی آتی ہے، یا پھر آپ کے خاندان میں آپ کے پیرنٹس کے پاس، یا کہیں پر بھی آپ اپنے گھر سے شروع کریں. آپ اپنے گھر میں دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے جو آپ جس کو ہیلپ کر سکتی ہے، شاید فری میں قرآن پڑھا سکتی ہیں، یا پھر کسی طریقے سے مالی مدد کر سکتی ہیں، یا پھر کسی طریقے سے any which way that you can help them. ضروری نہیں ہوتا ہے کہ you should only do something that you know is like wealth based. maybe آپ کچھ ان کو وقت بھی دے سکتی ہیں. تو that's one. اور maybe آپ کچھ پکا کر آپ بھیج سکتی ہیں کسی کے گھر کو، آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں بھائی they don't have food today، تو آپ ایسے مدد کر سکتی ہے. اگر پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو امت کی طرف بڑھتے ہیں، تو مے بی اگر سے آپ دیکھتے ہو کہ کوئی مدرسہ ہے کہ جہاں پر اس کو مرمت کی ضرورت ہے، تو آپ وہ مدرسے میں ہیلپ کر دیں کسی طریقے سے، مرمت کرنے میں، یا پھر قرآن ڈونیٹ کرنے میں، یا پھر کسی طریقے سے بھی وٹ ایور یو کین ڈو. دین اف یو موو اے لٹل لائک یو نو مور واسٹ، اینڈ آپ اپنے پورے دنیا تمام میں دیکھتے ہو، تو دیر آر لائک سو مینی مسلمس آؤٹ دیئر ہو نیڈ آور ہیلپ. جس طرح سے ابھی تو فی الحال ہم فلسطین پہ فوکسڈ ہیں، فلسطین، سوڈان اینڈ سیریا، اینڈ میں بہت سارے کہوں گی میں، دیر آر لائک سو مینی. اینڈ اف یو نو اینی بڈی پرسنلی، کہ آپ کسی سے معلوم کرنے کی کوشش کریں پرسنلی میں کسی کو جانتی ہوں، یا میں کسی طریقے سے کوشش کروں کہ میرے جو چیریٹی ہے وہ صحیح جگہ پہنچے. تو there are a lot of things that you can do. And there is a book called Seeds of Righteousness. میں کافی I love to read. میں بہت پڑھنا پسند کرتی ہوں میں. So there's this book from Darul Salam, Seeds of Righteous, that also gives you a lot of good ideas how you can help and how you can teach your children how to help. I hope I have answered that. جی سسٹر جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور کوئی سسٹرز کا کوشچن ہے تو پلیز آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. یا ہم ویٹ کریں سسٹر سعیدہ، یا ہمارا سیشن اینڈ کریں ابھی؟ Sister Rubina and Sister Zaina کچھ لکھ رہی ہیں. And if ٹھیک ہے، ہم ویٹ anybody کر لیتے ہیں ان کے else کوشچن کی. جی if anybody else wants to speak about آپ کا کس طرح کا ایکسپیرئنس ہے، اینڈ مے بی دیکھیے میں سب کہتی ہوں nobody is perfect over here, we all are trying to understand سب برائی اور اچھائی. اگر سے آپ کو ایسا لگتا ہے if there is any family log that I missed کہ بھائی یہ بھی بہت مشہور ہے، لوگ کافی یہ دیکھتے ہیں، مریض میں بہت ساری خرابیاں بتائی جاتی ہے، تو آپ پلیز اس کو بھی چیٹ میں لکھ دیں.
the book name, इसका नाम है Seeds of Righteous, Darul Salam की book है. It's an excellent book. My daughter was reading it and she told me, Mom, इसमें लिखा है कि जब स्कूल खत्म हो जाता है, and one of the ideas that she picked, she said when स्कूल खत्म हो जाता है बहुत सारी बुक्स होती है जिसमें थोड़े 10 पेजेस रह जाते हैं, किसी में 4 पेजेस, किसी में 20 पेजेस रह जाते हैं जो एम्प्टी होते हैं. तो हम क्या करते हैं, यूजली वी थ्रो देम इन द बिन. मगर वो बुक में क्या लिखा था, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आइडिया था कि वो एक सिस्टर ने अपने सारे लाइक स्कूल वालों को जमा किया, एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि बस जो एम्प्टी पेजेस है उसको ये बॉक्स में डाल दिया करें. जब वो पूरे एम्प्टी पेजेस को सारे लोग बॉक्स में डाल दिए तो इतने सारे पेपर्स इकट्ठा हो गए. फिर उन्होंने पैसे जमा करके उसको बुक्स बनाया और उन्होंने साउथ अफ्रीका भेजा वो स्कूलों के लिए जिसके पास बुक्स नहीं होते हैं. देखिए, मेनी ऑफ द थिंग्स जो हमारे घर में ही हम नोटिस कर ले तो दे आर सम थिंग्स दैट हम बस यूं ही फेंक देते हैं. शायद हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे बच्चों को भी सिखाए कि लेट्स डू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, लेट्स डू दीज थिंग्स. इट इंस्पायर्स देम, टेल्स देम व्हाट टू डू. जी, सिस्टर रुबीना कहती है एनी सच इस्लामिक स्टोरी बुक फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द इविल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया. नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, बट जिस तरह से ये जो आपको जिस तरह से सिस्टर रुबीना आप तालीम हासिल कर रही हैं about the evil effects, उसी तरीके से you should sit down with them, you should gain your knowledge and then you should talk to your children. अगर नहीं तो हम इंशाल्लाह ताला, अगर आप चाहती है तो let's create Islamic storybook. I'm happy to create one because alhamdulillah I've authored a lot of books. So maybe we should, if there is a need for this, let's do that inshallah. Sister Huma Keti, we can make a charity box for children and ask her to put on some money on every day. An excellent idea. बहुत अच्छा idea दिया है Sister Huma ने. Sister Huma, should we end the session, please? जी, इंशाल्लाह सिस्टर सईदा. सिस्टर सईदा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप स्पेशल दुआ करवाएँ हमारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए और स्पीकर्स के लिए प्लीज़. जी ज़रूर. नेक्स्ट सेशन होगा हमारा what are our kids really observing, the truth about shorts, vlogs and news overload. This is just an extension of the workshop that we had today. मैं स्पेशल दुआ कराना चाहूँगी मी एज अ स्पीकर, क्योंकि बाज़ वक्त ऐसा हो रहा है कि फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड दीज वर्कशॉप्स आई एम जस्ट फीलिंग अ लिटिल डाउन. एंड ये सब मैं कहती हूँ कि ये शैतानी वसवसे है. शैतान हमको हमारे काम से, दीन को फैलाने से और दीन की बात करने से और शैतान की चालाकियों को बेनकाब करने से रोकता है. एंड फॉर मी, मैं ये सब चीज़ें देखते भी मेरे पास कुछ ना कुछ परेशानी आती है तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे अल्लाह की राह में वापस जिहाद करना है. आई हैव टू कंटिन्यू इन दिस पाथ फॉर अल्लाह सेक. तो अल्लाह ताला, मैं आप सबसे सिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे लिए दुआ करें कि मी एंड सिस्टर हुमा, जो बहुत मेहनत कर रही है माशाल्लाह विद ऑल ऑफ दीज वर्कशॉप्स, एंड जो कोई भी माशाल्लाह ये वर्कशॉप से रिलेटेड है, उन सब के लिए दुआ करें कि ये अल्लाह ताला हमको ताकत दे, क़ुव्वत दे, सिरातुल मुस्तक़ीम पे रखे and guide us and all the viewers on the right path so that we continue with this project of From Fitna to Fitra. And make special dua, मुझे एक special dua की request आई है from one of our sisters who had asked me to make dua for her mother who is going through cancer. May Allah cure her. अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा दे. अल्लाह ताला उनको सही हाथों में, सही डॉक्टर से सही इलाज करने की तौफीक दे. मैं अल्लाह ताला गाइड है एंड जो दवाई उनको दी जाए, जो उनको क्योर दिया जाए, अल्लाह ताला उस पे उनको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले और उनकी फैमिली को राहत दे, सुकून दे, खुशियों में वापस लेकर आ. आमीन सो आमीन या रब्बिल आलमीन. शुक्रिया आप सबकी दुआओं का, शुक्रिया आपका यहाँ पर आने का. जज़ाकल्लाहु खैर. आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा आपकी दुआओं के लिए. सिस्टर शादान, इसके बारे में आपको ग्रुप में अपडेट किया जाएगा कि नेक्स्ट सैटरडे सेशन रहेगा या नहीं, क्योंकि ईद का डे रहेगा शायद हमारे यहाँ. ठीक है इंशाल्लाह. तो सिस्टर्स, ज़िलहज के बेहतरीन दिन चल रहे हैं तो खूब दुआ करें अपने बच्चों के लिए और पुरसुकून माहौल के लिए, और ये भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें अच्छे फ्रेंड्स दिलाए जो उन्हें दीन की तरफ ले आए, क्योंकि कहते हैं ना आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे हमारा बैठना कबूल करे. अगर कोई किसी का भी कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप सिस्टर सईदा को ईमेल कर सकते हैं
آج کی ریکارڈنگس، فیڈ بیک فارم اور سسٹر سیدہ کی ویب سائٹ کا لنک اینڈ آل آپ کو گروپ میں فارورڈ کر دیا جائے گا. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں. انٹل دین وی لیو یو ان the امان آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہم اینڈ کرتے ہیں یہاں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.